سر آپ جن عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں اگر اس پہ حکومت پہ باز پرس نہیں کی جا رہی تو حکومت کو پھر عمران خان صاحب کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرنے کی بجائے حکومت کے پاس ایشو اس وقت عمران خان ہے اور عوام بھی نہیں بول رہے. ہاں صحیح ہے, جب تک ہدف عمران خان موجود ہے بس ٹھیک ہے. ہارون صاحب قطر کے ساتھ ہمارے معاملات کا کیا بنے؟ جذبات کا کھیل ہے, یہ کیتھارسس ہے. اصل مسائل پہ بات نہیں کرنی, کیتھارسس کرنا ہے. جیسے قدیم زمانے میں مزارے اپنے جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے, اپنے لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لوگ, یہ سوچے سمجھے بغیر وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی تائید کرتے چلے جائیں. ہارون صاحب قطر کے ساتھ ہمارے معاملات کا کیا بنا, کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی؟ کچھ بھی نہیں, خوش فہمی تھی, خواب تھا کہ $2-3 بلین وہ دیں گے اور یہ کریں گے, اور جناب کم از کم یہ کہ ڈپازٹ ہی دیں گے اگر, اور انویسٹمنٹ بہت بڑی کریں گے. وہ انہوں نے کہا سوائے LNG کے ہم کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنی تجاویز انہوں نے دیں وہ ایسے اٹھا کر لے جاتے ہیں, کوئی باقاعدہ پلان تو نہیں ہوتا. بھائی سرمایہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. قطر اب ایک بہت بڑا پلیئر ہے, اس کو کبھی آپ کی ضرورت تھی, اب آپ کو انہیں جب وہ ان کی ناکہ بندی کی جا رہی تھی انہیں آپ کی ضرورت تھی. اب وہ جناب بڑا پلیئر ہے, گیس اور پیٹرول مہنگی ہونے کے بعد, یوکرین کی جنگ چھڑنے کے بعد انہیں ضرورت نہیں ہے. جو پیشکشیں انہوں نے کی ہیں سب کی سب انہوں نے مسترد کر دی ہیں, کوئی ایک بھی ابھی تک میچور نہیں ہوئی. یہ ایسی شعبدہ بازی کرتے رہتے ہیں, خواب دکھاتے رہتے ہیں لوگ. یہ تو کہتے ہیں کہ شریف برادران کے لیے قطر والے بڑے دریا دل نہیں ہے, محدود سے انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ ہے. شریف برادران کے لیے سنا کرتے تھے قطر والے بڑے دریا دل ہیں. کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر چین آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو چین کو آپ کی ضرورت, آپ کو بھی چین, ہمیں بھی چین کی ضرورت ہے, اور چین کو ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے. عرب جب تک اسرائیل سے خوفزدہ تھے اب تو انہوں نے صلح کر لی ہے, تو پاکستان کی انہیں ضرورت تھی. پاکستان عرب آخر پھر انہیں پاکستان کی ضرورت پڑے گی. پاکستانیوں کے سوا کوئی نہیں لڑ سکتا بیت المقدس کے لیے اور اس کے لیے حجاز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لیے. پاکستانی لڑ سکتے ہیں یا ترک لڑ سکتے ہیں, پھر ایک دن ضرورت پڑے گی. لیکن آپ اپنا بنیادی ڈھانچہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے ترقی اس طرح نہیں ہوتی. قطر نے آپ کو پیسے دے دیے, چین نے کچھ انویسٹمنٹ کر دی. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی بڑی اہم ہے, لیکن یہ کہ آپ کا اپنا کیا صنعتی ڈھانچہ ہے. آپ پیسے تو آپ لوگوں کے تجوریوں میں پڑے ہوئے ہیں. 30% سیمنٹ کی کھپت کم ہو گئی ہے, کوئی 20-22% پیٹرول کا استعمال کم ہو گیا ہے. تو آپ اپنی انڈسٹری کی کوئی نیا کوئی بڑا یونٹ نہیں لگ رہا, کہیں کوئی بڑا کارخانہ نہیں لگ رہا, کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہو رہا. تو یہ ملتے کیوں نہیں, صنعت کاروں سے بات کیوں نہیں کرتے, اور بے یقینی پیدا کرتے. عمران خان کو گرفتار کر لیں گے اور یہ کر دیں گے اور الیکشن ملتوی کر دیں گے. وہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اتنی کشیدگی ہے, اتنی بے یقینی ہے, اور جب یہ خوف کا ماحول آپ پیدا کریں گے, ہمیشہ جہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے, جہاں سیاسی استحکام ہوتا ہے, وہاں سرمایہ کاری ہوتی ہے. ورنہ اپنے لوگ نہیں کرتے, باہر سے لوگ کیوں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے جی؟ ہارون صاحب آپ کہتے ہیں بے یقینی پھیلی ہوئی ہے. ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, سری لنکا نہیں بننے دیا. 7400 ارب روپے قرض لیا 4 مہینے میں انہوں نے. 7400 ارب روپے, غور فرمایا آپ نے. اگر 58 سے شروع کیا جائے, جب غیر ملکی امداد ہم نے لینا شروع کی, تو یہ یعنی میکسیمم ایک سال میں کتنا 2% ہوگا, اور 4 مہینے میں کتنا ہوگا 0.5%. جی 18% کل قرضے کا مفتاح صاحب نے لیا. مفتاح صاحب سے تو ان کی پارٹی مطمئن نہیں ہے, تو وہ کیا دعوے کرتے پھر رہے ہیں. خود کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا, اور اسحاق ڈار بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان سے نامطمئن ہیں. ہاں وہ چلے جاؤ, وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ شریف آدمی ہے, اچھے آدمی ہے ویسے, وہ اپنا کاروبار, وہ فوکس نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں 2-2.5 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر سکتے, پھر لطیفہ سنانے لگتے ہیں. بھائی آپ کو لطیفے سنانے کے لیے تھوڑی, وہ اپنا ایک وزیر اعظم ہوتے تھے آئی چندریگر, جی تو وہ ہر گھنٹے کے بعد, وہ ڈائبیٹک تھے حالانکہ, تو ڈائبٹیز کے مریض تھے, تو وہ ہر گھنٹے کے بعد دودھ کا ایک گلاس پیتے تھے. کسی نے ان سے کہا بھائی وزیر اعظم صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں, ہر ایک گھنٹے کے بعد دودھ کا ایک گلاس پیتے ہیں. کہنے لگے قائد اعظم نے مجھے کہا کہ جب آدمی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جائے
تو اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز کھا لینی چاہیے. تو مجھے دودھ جو ہے پسند ہے, تو انہوں نے کہا قائد اعظم کے اقوال ذرری میں سے یہی ایک بات آپ کو یاد رہی, آپ ڈائبٹک ہیں, دودھ پیتے ہیں. صحیح. سر ہارون صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک لے کے واپس آتے ہیں تو پھر کی ڈیل کے باوجود یہ ڈالر کی بڑھتی قیمت اور یوم دفاع کی تقریبات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین یوم دفاع کی تاریخ کے حوالے سے بالخصوص بات کی جائے گی, لیکن بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ربط اس کا ٹوٹا تھا. ہارون صاحب, آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی, دوست ممالک نے تعاون بھی کیا, لیکن اس کے باوجود ڈالر کو لگام نہ ڈالی جا سکی. اس کی بنیادی وجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کوئی 30 بلین اور 75 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہوگی, تقریباً یہ سمجھے 31 بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی. تو کس قیمت پہ یہ قرض آپ کو ملے گا؟ جو آپ کی رہی صحیح آزادی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ڈالر اس لیے مہنگا ہو رہا ہے. افغانستان بھی ایک وجہ ہے. افغانستان کے لیے درآمدات کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہاں سے پاکستان سے ڈالر خریدے جاتے ہیں, اور آپ کا کوئی نظام تو ہے نہیں کہ آپ اس کو چیک کر سکیں. سمگلنگ جاری رہتی ہے مستقل طور پہ. اس سمگلنگ کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ جب یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, سپریم کورٹ نے ڈاکٹر شعیب صدل سے کہا تھا کہ یہ معلوم کریں کہ کیا ہوتا ہے اس میں, پرابلم کیا ہے, یہ جو ہے سمگلنگ کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دن میں, جو انہوں نے رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی اس میں لکھا ہوا تھا, ایک دن میں چمن سے ٹرک واپس آ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہاں سے بھی آ جاتا ہے, جو دوسرا بارڈر ہے ترخم کا, وہاں سے بھی واپس آ جاتا ہے, وہیں موریں لگ جاتی ہیں. وہ سامان سارا یہاں بکتا تھا, اس پہ کچھ انہوں نے کہا یہ جو میں نے لکھا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, اور بے شمار سامان آ رہا ہے جو افغانستان پہنچتا ہی نہیں. بھئی اب باڑ بھی لگ گئی ہے, اس کے باوجود سمگلنگ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے جب ذمہ دار لوگ اس میں ملوث ہیں. گندم کے ہزاروں ٹرک چلے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک, پاکستانی گندم چلی جاتی ہے. تو اس کو جب تک آپ نہیں روکیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھے ہیں؟ نہیں ہارون صاحب, آپ یہ دیکھیے گزشتہ دنوں جب ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا, تب جو سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ آپ 2 سے 3 بارڈر بند کریں ایک ہفتہ, پھر آپ رزلٹ اس کا دیکھ لیں. یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی بارڈر کی بندش کیوں؟ جو ڈاکٹر سیرل کی رپورٹ کے بعد جو وہ وہیں پہ مہریں لگ جاتی تھی کراچی میں ہی, تو وہ جب سلسلہ ختم ہو تو 12 ارب روپے کی اس سال آمدن بڑھ گئی تھی, اور اگر اس کو احتیاط سے کیا جائے تو 100 ارب بڑھ سکتی ہے, 100 ارب. پھر آپ کا ریلوے کا نظام, وہ ایک الگ بحث ہے, ریلوے کا نظام فعال کریں اور افغانستان کے اندر تک ریلوے بچھائیں, اور ہمارا ایگریمنٹ ہے سامان وہ صرف ریلوے کے ذریعے لے جا سکتے ہیں, تو ریلوے کے ذریعے لے کے جائیں تو سمگلنگ اس سے کم ہو جائے گی, آپ کی ریلوے بھی زندہ ہو جائے گی. یعنی اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور اس کے جواز بھی موجود ہے, لیکن عمل درآمد کون کرے گا, یہ ایک بہت بڑا بنیادی ہر چیز کی جا سکتی ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ظفر اقبال کا شعر ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور یہ افلاس کے مارے ہوئے ملک ملائیشیا کیا تھا جی؟ ملائیشیا میں ربڑ کے سوا کیا ہے, اور پام آئل کے سوا, اور ربڑ اور پام آئل پہ ان کی اکانومی چل رہی ہے, الیکٹرانکس پہ چل رہی ہے, کمپیوٹر بنا رہے ہیں وہ, اور الیکٹرانکس کی مصنوعات بنا رہے ہیں. صرف ایک چیز ایسی جس سے وہ 35 بلین ڈالر حاصل کرتے ہیں. وہ اس میں ہانگ کانگ میں کیا تھا اپنا, یہ جو ہے ملائیشیا سے متصل جو علاقہ, کیا نام ہے وہاں, کیا تھا سنگاپور میں کیا تھا, کوریا میں کیا تھا. کورین انجینئرز کو تو میں نے خود دیکھا ہے پاکستان میں اپنے چیزوں کی خریدتے ہوئے, ان کی راتوں کو جاگ جاگ کے ان کا معائنہ کرتے ہوئے کہ اس کی نقالی کر سکیں. پہلا 5 ایئر پلان, ڈیولپمنٹ پلان یہاں سے وہ لے کے گئے تھے. بات یہ, سرمایہ آپ کا ملک سے باہر چلا جاتا ہے, 10 بلین ڈالر سالانہ برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ آپ کے باہر چلے جاتے ہیں. جب آپ کوئی سیاسی استحکام ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, اور حکومت ہے زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, سبحان اللہ, اور ابھی حمزہ کو بنانا چاہتے ہیں پھر چودھری پرویز الہی کو ہٹا کے. ہارون صاحب, اکانومی کہاں سے ٹھیک ہو جی؟ پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے, قریب ہے. یوم دفاع کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دنیا میں ریکارڈ قائم کیا ایم عالم نے, تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں تھا 1 منٹ میں اتنے جہاز گرانے کا. اپنا دوارکا کی جو ہے وہ اپنا تباہ کر دی ہم نے, پٹھان کوٹ اور
دوسرا کون تھا، راجستھان میں ان کے ہوائی اڈے ہم نے تباہ کر دیے. پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی کہا جاتا تھا تاریخ میں سے کوئی مثال نہیں ہے. اس کی وجہ سے جنرل سرفراز کو سیریا بھیجا گیا تھا انہیں گائیڈ کرنے کے لیے. اسرائیل نے اس کی پیٹرن کو فالو کیا. اچھا 150 سپاہی تھے، 150 لاہور میں 150 سولجر تھے جنہوں نے انڈین آرمی کو روکے رکھا 5 دن تک، جس میں میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے. 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا سیالکوٹ پہ. 600 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، اسے پسپا کیا گیا. آزاد کشمیر میں کچھ علاقے پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، ٹٹوال اور حاجی پیر پہ، وہ واپس لیے پاکستان نے، ان کو واپس کرنے پڑے. صرف ایک کیپٹن سلطان ہوتے تھے جو بعد میں بڑے لیجنڈری کریکٹر بنے، تنہا چند آدمیوں کے ساتھ جا کے کوئی 100-150 کلومیٹر اندر مقبوضہ کشمیر میں ایک پوری بٹالین دستی بموں سے انہوں نے تباہ کر دی تھی. اچھا ہارون صاحب، معاہدہ تاشقند کے تحت جو علاقے واپس لیے گئے تھے اس پہ بھٹو صاحب بڑا کہتے تھے کہ میں یہ راز افشا کروں گا. وہ راز کون سا تھا؟ کوئی راز تھا ہی نہیں. بھٹو صاحب جب وہاں سے آئے، اصل میں ایوب خان انہیں الگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، ان کی وفاداری پہ انہیں یقین نہیں تھا. اول تو انہیں پہلا اعتراض یہ تھا کہ جنگ کے لیے اکسایا، انہیں یقین دلایا. اور بھٹو بڑے پڑھے لکھے کائیاں آدمی تھے. ایوب خان تو وہ ایک سیدھے سادھے آدمی تھے، اگرچہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے تھے. تو جنگ کے لیے اکسایا انڈیا کے خلاف کارروائی کرنے میں. پھر یہ انہیں ان کی وفاداری پہ بھی یقین نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ان کا خیال ہے کہ میں یہ ہار جائیں تو ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. اسٹیٹ کرافٹ کو تو سمجھتے تھے بھٹو. اور آ کے تاشقند سے تو انہوں نے قومی اسمبلی میں معاہدہ تاشقند کی وکالت کی. پھر انہوں نے کہا ایک راز ہے میں بتاؤں گا، ایک راز ہے میں بتاؤں گا. 6 مہینے تو اسی میں گزار دیے. پھر بتایا تو انہوں نے کچھ نہیں، کوئی راز نہیں تھا. جنگ پاکستان کے وسائل ہی نہیں تھے. البتہ یہ ہے کہ ہم انڈیا میں بعض بہت اسٹریٹجک اہمیت کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ ہم ریٹین کر سکتے تھے شاید، اگر مطلب یہ کہ حالات سازگار ہوتے. وہ انڈیا نے بھی، اس میں برطانیہ نے بھی مداخلت کی، امریکہ نے بھی مداخلت کی کہ نہ کریں. مقبوضہ کشمیر میں تو ہم ان کے لیے حالات بہت دشوار کر سکتے تھے. ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین قومیں جو ہیں وہ جنگوں سے کیا سبق حاصل کرتی ہیں؟ دیکھیے جنگ کا تو ایک ہی سبق ہے، جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور جنگ کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے. جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں. لیکن یہ آپ کی فضائیہ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں ہمارے پائلٹ سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں.